ہم نے پائے کوبا کی آواز سن، جب ہونا ہے تو حضور کی آواز سننی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفایت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ حضور روتے جائیں گے، امت کو بولو بولو امت کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرماتے ہیں وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، کرنا پیار حضور سے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ تو حضور سے پیار کیجیے، حضور سے محبت کیجیے۔ اپنے محبت کرنی ہے تو ماں باپ سے کر، باپ سے محبت کر، حضرات گرامی ماں سے پیار کر۔ آج یہ لیبل لگا کر جی ہم یہ دن منا رہے ہیں جی یہ یوم محبت ہے، نانا آج اس دن کی اثرات دیکھنی ہیں، ان فحاشی کے اثرات اب تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو اب صاحب نے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ پہلے ہوتا تھا بھی اس طرح کی باتیں چھپتی تھی چھپاتی تھی۔ جاؤ 4 کروڑ بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، 4 کروڑ بچیاں گھروں میں جن کی شادیاں، کیا وجہ ہے؟ ہم نے معیار کچھ اور بنا لیا، معیار کچھ اور بنا لیا ہے۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں سچی بات کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ فوت ہو گیا تھا، نام تھا شیخ محمد حنیف، میرے سے بڑا پیار کرتا تھا، 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال۔ خطبہ جمعہ میرے پیچھے آگے پڑھتا تھا، میں نے کہا لگا جی میاں صاحب دعا کرو، منڈا کلا ہے کہ شادی کرنی ہے، کلا پتر ہے شادی کرنی ہے۔ تو میں ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، ماشاءاللہ MBA کیا ہوا ہے اور بڑی اچھی جاب پہ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا MBA بھی ہو، اچھی جاب بھی ہو، تیری کوٹھی کہاں ہے؟ کہتا ہے علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ مجھے نمبر بھی یاد ہے اس کے گھر کا، علامہ اقبال ٹاؤن میں خیبر براق ہے، وہاں اس کا نمبر ہے، اور وہ کہتا میں وہاں ہماری رہائش بھی ہے، کوٹھی ہے، بچہ خوبصورت ہے۔ میں نے کہا جی پھر وجہ کیا؟ کہتا 3 سال ہو گیا رشتہ لگ گیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتا وجہ ساڑھے گھر ہوتا ہوں دساں گے۔ مجھے گھر تو لایا، میں گیا، چائے شائے پیش کی، بچہ بھی آ گیا، فیملی پوری سی انہوں نے تعارف کرایا اور دعا کرائی جی اس کی شادی ہو جائے۔ میں نے دعا کر دی اور دعا کے بعد میں نے پوچھا جی آپ 3 سال ہو گئے، کیا ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کہنے لگا جی کڑیاں نہیں خواہشیں بچیاں بہنیں کہتی ہیں، وہ جو نادیہ خان ڈراموں میں آتی ہے نا ویسی بھی کڑی مل جائے۔ یہ معیار ہے، یہ سوچ بن گئی ہے۔ اگر 25 سال پہلے کا یہ معیار تھا تو آج کیا ہو گیا؟ اور میں کہا پاگلوں مینوں کیا سدیا جے اسے نادیہ خان جا کے پوچھ لو نا تجھے، یہ معیار بن گیا۔ اس معیار کی وجہ سے جی وہ اس کا جناب قد چھوٹا ہے جی، اس کے نین نقش صحیح نہیں ہے جی، وہ جناب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے جی، وہ اس کا جسم فربا ہو گیا جی، یہ بہانے بن رہے ہیں۔ اور 4 کروڑ بچی، 4 کروڑ بچی تو اپنا اس جرم میں اگر تو بری ذمہ ہونا چاہتا ہے تو کم از کم دل سے تو برا جان۔ جن کی شادیاں نہیں ہو چکی 4 کروڑ بچی ہیں،
2.5 لاکھ بچی کو ہر سال پاکستان میں طلاق ہوتی ہے. اور پہلے کیا ہوتا تھا؟ خدا نہ خواستہ آپ بڑے بوڑھے جتنے بھی بڑوں کے بندے بیٹھے ہیں، کسی بچی کو طلاق ہوتی نا تو لوگ پگڑیاں اتار کے رکھ دیتے اور سمجھتے کہ ایک گھر نہیں اجڑنا، ایسے ہی جیسے ہمارا گھر اجڑ جانا. پہلے یہ ہوتا تھا. اور افسوس ہوتا لوگ کھانا چھوڑ دیتے یار. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی، 2 دن کے بعد طلاق کی، سال بچہ نہیں ہوا طلاق، 2 سال بچہ نہیں ہوا طلاق. اور یہ اولاد دینی تو اللہ کی مرضی ہے. کسی کو اگر بچیاں مل رہی ہیں تو اولاد کس نے دینی ہے؟ اونچی بولو. میرا رب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں شکلیں بناتا ہوں ماں کے پیٹ میں. اگر تیرا پختہ ایمان ہو کہ رب شکلیں بناتا ہے تو اس بچی کو تانے کیوں دیتے ہو؟ اس کا کیا جرم ہے؟ پتہ چلا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ. تو یہ کیا ہے؟ بھئی ایک بندے روٹی کھا لی ہوئے تو ان بندہ کہ روٹی کھا، تو پانی پی لیا تو ان بندہ کہ پانی پی، تو آخر کہ میں نے پہلے پی لیا. میرے رب کے قرآن کا کوئی حرف کوئی لفظ بے معنی بے مقصد نہیں ہے. فرمایا ایمان والا ایمان لاؤ. کی مطلب؟ فرمایا جس کو تم ایمان سمجھے بیٹھے ہو یہ ایمان مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. اور افسوس کہ آج ہم نے وہ ساری اخلاقی تربیتیں چھوڑ دی. 3 سال کے بچے ہیں سکولوں میں بھیج دیے، 4 سال کے بچے سکول والوں کے سپرد کر دیے. ان کی ذمہ داری ہے. سکول سے بچہ گھر آیا موبائل کھول کے اس کے آگے کر دیا، چل لو تربیت حاصل کرو. یہ تربیت ہو رہی ہے. تیرے گھر میں بھی ہے، میرے گھر میں بھی ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے. اور یہی سکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے اسی کا اثر نکلنا ہے نا. وہ کیا پڑھا رہی ہے وہاں پہ جن کا خود مختصر سا لباس ہے؟ یہ بڑے بڑے جو بیکن ہاؤس وغیرہ اور جو ہزاروں لاکھوں فیسیں بھرتے ہو ان کا کبھی جا کے ڈریس بھی چیک کیا؟ ان کی اپنی کیا ہے؟ ان کا اپنی دین کے معاملے میں دین کا تو نام ہی نہ دو، اسلام کا تو نام ہی نہ دو. اسلام تو کیا تو دن رات دیکھ نہیں رہا؟ ایف آئی اے کا چیئرمین، ایف آئی اے وہ فورس ہوتی ہے پورے پاکستان میں جو اس کا سربراہ، اس کا نام تھا ملک عبد الرحمان. اے جنہوں رحمان ملک آدھے تے اسمبلی دے وچ چیلنج کیتا سانجا نے. اے پچھلے ہفتے دی گل ہے، چیلنج کیتا. انہیں کہا جی میں نے سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے تو میں پڑھنا. اور چیلنج کے طور پہ سورہ اخلاص پڑھی ہے تو چیلنج کے طور پہ بھی کوئی نہیں آئی. دین کا معیار یہ ہو تو وہاں سیکھیں گے کیا؟ وہ بڑے بڑے دانشور، ان کی دانشوری دیکھو تو کئی کتابوں کے مصنف، بڑے بڑے بیرسٹر، بڑے بڑے سولیسٹر اور بڑے بڑے جج. لیکن دین کے معاملے میں دیکھو تو کیوں پڑھے کہاں پہ؟ جہاں سے پڑھے ہیں انہوں نے دین تھوڑا سکھانا ہے. جہاں سے پڑھے ہیں انہوں نے دین تھوڑا سکھانا، اخلاقی قدریں تھوڑی سکھانی. آؤ آج میاں فاروق کا مشکل میسج ہے، مشکل میسج، اس کو لے جائیے، فکر کیجئے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو روکیے، منت کیجئے، ترنا کیجئے. ہماری اخلاقی قدریں یہ نہیں ہے. ہماری اخلاقی قدریں شرم و حیا ہے. چند دن کی زندگی ہے، یا تو اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزار لو تو ابدی جنت ملے گی، اور یا پھر
جیسے مرضی گزار دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کافر کے لیے دنیا جنت. اب تو کافر بھی مان گئے ہیں یہ تیرا یہ جو دن جہاں سے نکلا ہے. اب ان ملکوں میں تحریکیں چل رہی ہیں، اس دن کو روکو، اس دن کو روکو. یہاں حضرات گرامی اولاد کی یہ اخلاقی تربیت نہیں ہے کہ ہم نے بڑے اچھے سکول میں داخل کرا دیا، بڑی چوک. ارے پہلے یہ دیکھو کہ اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، اور پھر آج اگر تو برداشت نہ کر سکے تو تیری مرضی ہے. ہمارے پاس ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں جن کا کوئی رہبر نہیں ہے، جن کا کوئی دین نہیں ہے. تیرے پاس تو رہبر موجود ہے، تیرے پاس تو تیرا رسول موجود ہے، قیامت تک رحمت للعالمین موجود ہے. آج وہی کی روشنی تیرے گھر میں ہے. میں جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ تیرے گھر میں ہے، وہی کی روشنی تیرے گھر میں موجود ہے. بڑی دردناک زندگی بن گئی ہے ان لوگوں کی جن کو دیکھ کے ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. خدا کی قسم وہ سسک کے رو رہی ہیں وہاں کی عورتیں. یو کے اندر ہر تیسری عورت طلاق یافتہ ہے، ہر تیسری عورت. رو رہے ہیں وہ لوگ. ٹیکنالوجی الگ ہے، ترقی الگ ہے، لیکن وحی کی روشنی الگ ہے. اللہ کی سونے پاک نبی کی شریعت الگ ہے. بظاہر خوبصورتی ہے، لیکن نہ باپ بیٹے کا ہے، نہ بیٹا. بولو تو صحیح، وہاں میں باپ بیٹے کا کوئی تصور نہیں ہے. ماں ماں نہ رہی، باپ باپ نہ رہا. جن کی نقالی کر کے تم دن بنا رہے ہو وہاں باپ باپ نہیں ہے، ماں ماں نہیں ہے، بھائی بھائی نہیں ہے، دوست دوست نہیں ہے. ان کا کوئی رہبر نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی منظر نہیں ہے. وہ دنیا کوئی منظر سمجھ رہے ہیں، اسی کو جناب اپنا، اسی دنیا کوئی اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تیرے پاس تو رہبر بھی ہے، منظر بھی ہے، ہادی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رسول بھی ہے، دین بھی ہے. پھر تو ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جسے رسول روکے، جسے رسول روکے. حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اسلام میں غیر محرم اگر خوشبو لگا کے مسجد میں آئے تو مت آنے دو. اگر غیر محرم عورت خوشبو لگا کے بازار میں جاتی ہے تو ایسے ہے جیسے زنا ہوتا ہے. یہ حدیث رسول ہے، تیرے پاس تعلیم ہے. تو اسلام نے جہاں ہمیں اس قدر رہنمائی دی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کی نقالی کریں تو ہمارے جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.